اور فرمائے کہ اس راز کو فاش کرنے سے میرے استاد نے منع کیا تھا کہ انگریز میرے استاد حضرت شیخ الہند کو تہخانہ میں لے جاتا تھا اور کپڑے اتار کر گرم سلاخوں سے حضرت شیخ الہند کی نوٹ کو داغتا تھا اور کہتا تھا اور ہم فخر دو عالم کی صنعت بھی ادھوری ہے، فخر دو عالم کی صنعت بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی ہم اپنا سماع فرما رہے تھے، ہم نے چاہتا ہوں کہ مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی بیان و خطابت کے طرف چلتے ہیں اور تقریر کرنے کے لیے افضل سلموں کو کچھ شعر کے ساتھ مضمون کرانا چاہوں گا۔ چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تعبیر میں شامل، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تعبیر میں شامل، اب آرہ کو وہ دور رہے اظہار قابل جو اوسط کو ہمیں ہم سامعین کو اپنی تعبیر سے نوا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور مشفق اساتذہ کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا آج علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق اور سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جن کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے، ان کے کن کن گوشوں کو روک زبان پر لاؤں اور ان کے کن کن خصوصیات کو میں نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کے تاریخ بتاؤں، ارے میں کیا کیا بتاؤں اور میں کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدایا جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو عشق نبی کے داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ معزز سامعین کرام، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہستی سے کون نہ واقف ہے؟ ارے انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا ارے پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، ارے میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کی نبوت والے قدم آئے ہو اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ معزز سامعین کرام، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں؟ ارے جن کے رگ و ریشہ میں شہنشاہ کونین کی محبت پھول کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا،
چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، بارش آ گئی، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں تمام طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہاری جوتیاں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم رسول اللہ کے حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا! اور اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو پھر آج سے 1 صدی قبل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ دیوبند کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کو شیخ الہند محمود حسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ظلم و استبداد کو روکنے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ جب ان کا سن 1921 میں دہلی شہر میں حکیم اجمل خان کے یہاں انتقال ہوا تو جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا، اور جب غسل کرانے کے لیے تختہ پر لٹایا گیا تو کمر پر ہڈیوں کے علاوہ عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، جو اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب وہ دیوبند آئے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمائے کہ اس راز کو فاش کرنے سے میرے استاد نے منع کیا تھا کہ انگریز میرے استاد حضرت شیخ الہند کو تہخانہ میں لے جاتا تھا اور کپڑے اتار کر گرم سلاخوں سے حضرت شیخ الہند کی کمر کو داغتا تھا اور کہتا تھا محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ مولانا شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش آتا انگریز سے کہتا، انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے مگر میں تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 1 2 نہیں سینکڑوں تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے۔ برا جب وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔